بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں اور تابعی ہیں۔ تابعی یعنی جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اللہ کو پیار ہوا ہو، اسے کہتے ہیں تابعی، اور اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 3650۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر امتی قرنی، میرے امتیوں میں سے بہترین امتی وہ ہے جو میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے زمانے کے یعنی صحابہ کے زمانے کے، ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد والے زمانے کے یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کی صحبت پائی، تابعی۔ اور 3651 نمبر حدیث بخاری میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس کرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے زمانے کے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے زمانے کے۔ تو آپ علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا، آپ تابعی ہیں، اور یہ بہت بڑی شان ہے۔ لیکن مخالفت میں آ کے کچھ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام نہیں مانتے اور تابعی بھی نہیں مانتے۔ ان میں سے سر فہرست وہابیوں کے بہت بڑے عالم ہیں حافظ زبیر الجزری، ان کی کتاب تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 165۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حنفیہ کے مزعوم امام، یعنی میں آگے آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے محدثین فقہا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے حنفیہ کے مزعوم امام ابو حنیفہ تابعی نہیں تھے، تابعی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے مربی انجینئر مرزا صاحب کے، جس انداز سے یہ باتیں کرتے ہیں، بدتمیزی، بد اخلاقی کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں لکھا انہوں نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس نے نہیں لکھا، اور کہا مزعوم، یعنی ان کے زوم میں ہے، حنفیہ کے جو زوم میں امام ہیں وہ تابعی نہیں تھے۔ حالانکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروں لاکھوں محدثین کہتے ہیں کہ بہت بڑے امام تھے، لیکن کیا کہتے ہیں جی، ان کے مزعوم امام تابعی نہیں تھے۔ میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے محدثین جو آپ کو تابعی مانتے ہیں، اور یہ جو دلیل دے رہا ہے اس کا بھی میں آپ کو رد کر کے دکھاؤں گا کہ کتنے یہ بغض میں آگے چلے گئے ہیں۔ یہ کتاب سیر و اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور جلد نمبر اس کی 5 ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 531۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں الامام فقیہ الملہ عالم العراق ابو حنیفہ۔ دیکھیں وہ کہتا تھا مزعوم امام، نعوذ باللہ، یہ دیکھیں۔ اور کہتے ہیں کہ رعا انس بن مالک، کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جس نے صحابی کو دیکھا ظاہر ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ تابعی ہوتا ہے۔ یہ ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی اس کتاب میں اس چیز کو لیا ہے۔ آگے تاریخ بغداد، یہ حافظ ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی المتوفی 463 ہجری، اور جلد نمبر 13، صفحہ نمبر اس کا ہے 325۔ امام صاحب رائے فقیہ اہل عراق رعا انس بن مالک، امام ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کا دیدار کیا۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے جی، تابعی، کیونکہ انس بن مالک کو دیکھا۔ عمدۃ القاری، یہ بخاری شریف کی شرح کی ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو محمد محمود بن احمد عینی المتوفی 855 ہجری، جلد 11 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 293۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 293 صفحے پر انہوں نے اس چیز کو لیا ہے۔ البدایہ والنہایہ، بہت بڑے امام ہیں، ابو الفدا الحافظ ابن کثیر دمشقی 774 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور جلد نمبر ہے 10 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 111۔
کہتے ہیں کہ امام ہیں، هو الامام ابو حنیفہ، وہ الامام ابو حنیفہ جنہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا۔ هو الامام ابو حنیفہ، دیکھیں اتنے بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں امام ہے، اور اس نے کیا کہا؟ مزعوم، حنفیہ کے مزعوم، نعوذ باللہ، یعنی زوم، حنفیہ کے زوم میں امام ہے، ویسے امام نہیں ہے۔ تہذیب و تہذیب، یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت بڑے محدث ہے، جلد 6 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 559۔ نعمان بن ثابت التیمی، رآ انس، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جس نے صحابی کو دیکھا اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے چند حوالے آپ کو دکھائے، اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں حوالے موجود ہیں کہ یہ سارے محدثین انہوں نے تحقیق کی ہے، امام ذہبی، امام ابن حجر عسقلانی، خطیب بغدادی، ابن کثیر، امام عینی رحمۃ اللہ علیہم کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تابعی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اس کے علاوہ اور صحابہ کا بھی آپ نے دیدار کیا۔ اب یہ زبیر زئی کہتے ہیں مزعوم امام ابو حنیفہ تابعی نہیں تھے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے خود فرمایا ہے کہ ما رأیت افضل من عطا، میں نے عطا بن ابی رباح سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا، تابعی ہے عطا بن ابی رباح۔ کہتے ہیں آگے، ظاہر ہے کہ اس گواہی سے ثابت ہوا کہ امام صاحب نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ یہ کبھی نہ کہتے کہ میں نے عطا سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا، یہ کہا انہوں نے جی، یعنی امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے عطا سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا، تو وہ عطا تابعی ہے، تو اگر آپ نے صحابی کو دیکھا ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کے میں آپ کو جملے دکھانے والا ہوں، کئی تابعین نے، محدثین نے دوسرے محدث کے لیے استعمال کیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تابعین میں سے، عطا تابعی ہیں، عطا بن ابی رباح، تابعین میں سے اتنا بڑا محدث میں نے نہیں دیکھا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ آگے میں آپ کو قتادہ، ایوب سختیانی، امام زہری اور ترمذی سے میں حدیث دکھاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ کتنی ان میں جہالت اور بغض ہے، کتنا ان کے اندر۔ یہ دیکھیں کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، سیر و اعلام النبلاء، القاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں مدینہ کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ تابعی ہیں۔ اب ان کے بارے میں ایوب سختیانی، ایک تابعی ہے، یہ بھی محدث ہیں، وہ کہتے ہیں ما رأیت افضل، میں نے ان سے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، یعنی قاسم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے قاسم سے زیادہ فضیلت والا نہیں دیکھا۔ اب یہ ایوب سختیانی جو ہے یہ تو خود تابعی ہے، یعنی انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایوب السختیانی، صفحہ نمبر 312، سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 5۔ امام ذہبی فرماتے ہیں قد رآ انس بن مالک، انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا ہے، یہ تابعی ہے۔ کون؟ ایوب سختیانی۔ ایوب سختیانی تابعی کہتے ہیں کہ میں نے قاسم سے بڑا کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، حالانکہ ایوب سختیانی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ قاسم سے بڑا میں نے فضیلت والا نہیں دیکھا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تابعین میں سے میں نے فضیلت والا قاسم کو دیکھا ہے۔ اگر یہ جس طرح مرزا صاحب کے امام کہہ رہے ہیں، محدث اعظم مرزا صاحب کہتے ہیں، تو پھر ایوب سختیانی نے ایک تابعی کو کہا کہ ما رأیت رجلا افضل منہ، کہ میں نے ان سے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، حالانکہ ایوب سختیانی تابعی جس نے صحابی کو دیکھا ہے، تو کیا وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قاسم جو حضرت انس سے زیادہ فضیلت والے؟ نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تابعین میں سے میرے نزدیک قاسم بن محمد بن ابی بکر ان کی بڑی شان ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور حوالے بھی دوں گا۔ یہ امام زہری ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے، یعنی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے، اور امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کثیر صحابہ کرام علیہ رضوان کا دیدار کیا۔ امام زہری تابعی ہیں، اور وہ زین العابدین تابعی کے بارے میں کہتے ہیں ما رأیت احدا کان افقہ منہ،
میں نے ان سے زیادہ کوئی فضیلت والا فقیہ نہیں دیکھا۔ آگے کہتے ہیں میں نے ان سے زیادہ کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، اور کرشیوں میں سے ان سے زیادہ فضیلت والا نہیں دیکھا، حالانکہ یہ جلد نمبر اس کا 4 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 539، سیر اعلام النبلاء۔ اب یہ ایک تابعی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، حالانکہ یہی امام زہری جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ نمبر اس کا ہے 206، صفحہ نمبر اس کا ہے 206، زہری، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی روایت کی ہے، اور 3 روایتیں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے انہوں نے لی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی یہ روایتیں لیتے رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت لی انہوں نے۔ صفحہ نمبر 207 پہ امام ذہبی نے اس کا پورا تذکرہ کیا ہے۔ اب امام زہری تو تابعی ہو گئے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا بھی اور ان سے روایات بھی لی ہیں، امام ذہبی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ زین العابدین سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نزدیک زین العابدین سے تابعین میں سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ان کو بڑا فقیہ کہہ دیا زین العابدین کا تو انہوں نے حضرت انس کو نہیں دیکھا، یعنی وہ تابعی نہیں رہے زہری، کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو نہیں دیکھا۔ تو وہاں جو بات کر رہے ہیں وہ تابعین کے بارے میں بات کریں۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے بڑا کوئی جو ہے وہ فضیلت والا نہیں دیکھا تابعین میں سے، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف، حدیث نمبر آپ 13 پڑھ لیں اور حدیث نمبر آپ 14 پڑھ لیں۔ اس کے راوی ہیں قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے سنا، انس ان سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ اور مشہور روایت نمبر 15 آپ علیہ السلام کو فرمانا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد، اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس روایت میں بھی راوی ہیں قتادہ، انس سے روایت کرتے ہیں، 15 نمبر روایت ہے، اور اس کے علاوہ 13 نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری میں۔ اب یہ قتادہ کون ہیں؟ قتادہ تابعی ہیں جنہوں نے اب ظاہر حضرت انس کو دیکھا، ان سے روایت لی، یہ تابعی ہیں۔ اب یہی قتادہ جو ہے کیا کہتے ہیں، میں آپ کو یہ تذکرۃ الحفاظ جلد 1 اور صفحہ نمبر 44 سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا عالم من سعید بن مسیب، کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے بڑا کوئی عالم دیکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ انس بن مالک کے شاگرد ہیں اور کثیر تعداد میں صحابہ کے شاگرد ہیں۔ قتادہ وہ ان سے روایتیں لے رہے ہیں، اور وہی قتادہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سعید بن مسیب جو تابعی ہیں، کہتے ہیں میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب قتادہ وہ تابعی نہیں رہے، کہ اگر قتادہ نے انس بن مالک کو دیکھا ہوتا یا دوسرے صحابہ کو دیکھا ہوتا تو اب یہ بات نہ کرتے۔ اب اس کا سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے اگر حضرت انس کو دیکھا ہوتا، دوسرے صحابہ کو دیکھا ہوتا، تو آپ یہ نہ کہتے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے بڑا کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ تو اس کا انہوں نے فائدہ یہ لیا، یعنی کہ مقصد یہ نکالا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہوتا تو آپ یہ نہ کہتے۔ اب میں نے آپ کو بخاری سے ثابت کر دیا کہ بخاری میں قتادہ سے روایت کرتے ہیں امام بخاری، قتادہ ان انس، یعنی انس سے ملے ہیں اور ان سے روایت لی ہے۔ وہ قتادہ کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب سے میں نے کوئی بڑا عالم نہیں دیکھا، حالانکہ یہ کنفرم ہو گیا بخاری سے کہ قتادہ تابعی ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ سعید بن مسیب جو تابعی، اس سے بڑا میں نے عالم نہیں دیکھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سعید بن مسیب جو تابعی ہیں، تابعین میں سے میں نے اس کو پایا کہ سب سے بڑا عالم ہے۔ تو اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ اگر آپ نے وہاں جو رزلٹ نکالا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو ما رأیت تو افضل نہ کہتے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو بخاری ثابت ہے کہ قتادہ جو حضرت انس کے شاگرد ہیں،
اور کثیر تعداد میں صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تابعین میں سے کوئی بڑا عالم نہیں دیکھا، اور اس قول کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا بھی یہی مقصد ہے۔ لیکن یہ بغض میں آ کے، حسد میں آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا لکھا؟ حنفیہ کے مزعوم، نعوذ باللہ، مزعوم امام ابو حنیفہ، یعنی ان کے زعم میں امام ہیں، اور آگے رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں لکھا۔ دیکھ لیں ان کا حسد۔ اور اب یہ ترمذی شریف ہے، آپ دیکھ لیں ان کا جو علم ہے، آپ کہ کتنے بڑے یہ محدث ہیں جناب۔ یہ ترمذی شریف ہے، اور اسی ابو طاہر زبیر زئی صاحب نے اس میں جو احادیث ہے ان پر حکم لگایا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اور اسی حدیث پر اس نے حکم لگایا کہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر آپ دیکھ لیں، 3764 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جعفر بن ابی طالب سے فضیلت والا آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں دیکھتا۔ جعفر بن ابی طالب، وہ جو اس انداز سے جوتا پہنتے ہیں، جوتا بناتے ہیں، اس انداز سے سوار ہوتے ہیں، دوسروں کو سوار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے ان سے بڑا کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ امام ترمذی نے کہا حدیث حسن صحیح، اور اسی مرزا کے مزعوم محدث زبیر زئی نے کہا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اب یہاں کیا رزلٹ نکالیں گے جناب؟ یہ رزلٹ نکالیں گے کہ جعفر بن ابی طالب سے کوئی فضیلت والا نہیں حضور کے بعد، حالانکہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، جب ان کے بیٹے نے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد کس کی زیادہ فضیلت ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر کی، پھر پوچھا فرمایا عمر کی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث سے صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم یہ آپ کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے بعد فضیلت اگر ہے کسی کی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد زیادہ فضیلت جعفر بن ابی طالب کی ہے، نہ حضرت ابو بکر کی ہے، نہ حضرت عمر کی ہے، نہ حضرت عثمان کی ہے، نہ حضرت علی کی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اسی کی تشریح سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے کی ہے کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اس وقت انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کی آپ نے فضیلت بیان کی۔ یہ عمومی طور پر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، آپ حضرت عمر سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، آپ حضرت عثمان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، آپ حضرت علی سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ ایک جملہ اکثر عرب اس طرح کہا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جملہ یہ بتاتا کہ اس طرح عرب کہا کرتے تھے فضیلت بیان کرنے کے لیے، تو ان کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو حضرت علی سے بھی زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں مانے گا اس چیز کو، اور نہ ان کا عقیدہ ہے، اور امام ذہبی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اس طرح کے جملوں کو لے کے آپ یہ کہہ دینا کہ جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی نہیں، اگر تابعی ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ عطا بن ابی رباح سے زیادہ میں نے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا، اس سے بڑی فضیلت تو وہ صحابہ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا۔ تو پھر آپ بتائیں، زہری یہ حضرت انس کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد، ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، تو آپ بتائیں پھر کریں انکار بخاری مسلم کا۔ اور میں نے آپ کو بخاری سے قتادہ کی روایات 2 دکھائیں، 13 اور 15 نمبر، جو حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ وہ تو کنفرم ہے کہ تابعی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ قاسم سے بڑھ کر میں نے کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس سے ان کی مراد ہے کہ تابعین میں سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ تابعین میں سے میں نے عطا بن ابی رباح سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں دیکھا۔ تو ایک جملے کو لے کے اپنا حسد نکالتے ہیں۔ کنفرم ہے، میں نے آپ کو 5 کتابوں سے دکھایا ہے، بڑے بڑے چوٹی کے محدثین ان کی تحقیق دکھائی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا ہے، اور ایمان کی حالت میں کیا ہے، اور اللہ کو پیارے ہوئے ایمان کی حالت میں۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ کریم حاسدین کے حسد سے ہم کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔